بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عمران صدیقی آپ لوگوں کا ٹیوٹر آج کے لیکچر کے ساتھ حاضر ہے۔ 23 لیکچر ہم کامیابی کے ساتھ مکمل کر چکے ہیں۔ 24 نمبر کا لیکچر آج میں شروع کروانے والا ہوں۔ ٹیبل ہم پڑھ رہے تھے، مسلسل ہم 2 روز سے ٹیبل پڑھ رہے ہیں۔ آج بھی ہم نے ٹیبل ہی پڑھنا ہے۔ ٹیبل کے اندر آج جو ٹاپک ہم ڈسکس کریں گے اس میں نے یہ پہلے ایڈوانس میں لکھ رکھا ہے آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے۔ کل ہم یہاں تک پہنچے تھے ٹیبل کو، میں نے یہ سمجھا رہا تھا اور پھر ہمارا لیکچر ختم ہو گیا تھا۔ آج میں نے ڈیلیٹ کالم سکھانا ہے، ڈیلیٹ رو کیسے کرتے ہیں، ٹیبل کو کیسے ڈیلیٹ کرتے ہیں، سپلٹ سیل کیا ہوتا ہے، ٹیکسٹ ڈائریکشن کیا ہے، ٹیبل کا بارڈر کیسے لگاتے ہیں، سیل الائنمنٹ کیا ہوتا ہے۔ یہ ٹاپک آج میں آپ لوگوں کو سمجھاؤں گا، توجہ سے بیٹھنا ہے۔ سب سے پہلے میں سمجھانے لگا ہوں کہ ڈیلیٹ کالم کیسے کرتے ہیں۔ کل میں نے آپ کو انسرٹ کالم اور انسرٹ رو بتایا تھا کہ اگر ایک لائن یہاں نیچے جیسے 4 قطاریں ہیں اور ایک کم پڑ گئی ہے، نیچے بڑھانی ہے، تو وہ آخری خانے کے اندر کرسر رکھتے ہوئے ہم ٹیب کا بٹن دباتے تھے، یا آپ رائٹ کلک کر کے انسرٹ کا آپشن یہاں پہ تھا، رو بلو اور ابو یہ میں نے سمجھایا تھا، اور کالم لیفٹ اور رائٹ کہ آپ نے اگر ادھر سے ایک کالم اور یہاں اضافہ کرنا ہے یا درمیان میں کہیں کالم بڑھانا ہے تو انسرٹ کرتے تھے۔ اسی طرح آپ کہتے ہو جی کہ اس کے اندر ہم ایک کالم فضول بنا گئے ہیں، جیسے میں یہاں پہ کلاس کے بعد ایک اور کالم بنا لیتا ہوں لیفٹ، یہاں پہ ایک یہ کالم بن گیا ہے۔ اب اس کے اندر فار ایگزامپل میں نے ڈیٹ آف برتھ لکھا ہوا تھا، اور میں چاہتا ہوں جی کہ یہ ڈیٹ آف برتھ کا کالم ہمیں نہیں بنانا چاہیے تھا، ہمیں صرف سیریل نمبر، نیم، والد کا نام، ڈیٹ آف برتھ نہیں چاہیے تھا، کلاس اور رول نمبر، لیکن ہم ڈیٹ آف برتھ کا جو ہے خانہ پہلے بنا چکے ہیں، تو ہمیں اس میں سے اس کو ختم کرنا ہے، ڈیلیٹ کرنا ہے۔ تو میں سارے طریقے آپ کو بتاتا ہوں کیسے اس کو ڈیلیٹ کرنا ہے کسی بھی ٹیبل کے اندر ایک کالم کو۔ سب سے پہلے آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ اس کرسر کو یوں اس کی باہر نکال کے لے کے جائیں، یہ اس مطلب ٹیبل کے اس کالم کے بالکل سیدھ میں۔ آپ غور کریں نا، جب ہم اس کے اندر یوں ٹیبل لے کے یہ کرسر لے کے پھر رہے ہوتے ہیں تو یہ آئی کی شکل میں یوں بنا ہوا ہے، اور اگر ہم اس کو یوں باہر نکال کے اس کے بالکل سٹریٹ اوپر رکھتے ہیں تو یہ ڈراپ ڈاؤن ایرو کی شکل بن جاتا ہے۔ یہ اگر آپ غور کریں ایرو کی بنا کھڑا ہے اور اس کا منہ نیچے کی طرف ہے۔ یوں جب میں اس کو باہر یوں نکال کے اور یہاں کرسر رکھ کے کلک کروں گا یہ پورا کالم سلیکٹ ہو جائے گا۔ یہ دیکھیں نا، اس کو سلیکٹ کرتا ہوں، اس کو کلک کرتا ہوں تو یہ اب یہ سلیکٹ ہوا کھڑا ہے۔ اب اس کالم کے اندر رہتے ہوئے، باہر نہیں نکلنا، یوں اندر ہی اسی کالم کے اندر رہتے ہوئے رائٹ کلک کرنا ہے اور یہ ڈیلیٹ کالم کا آپشن آ جائے گا۔ یہاں پہ اب میں ڈیلیٹ کالم کے اوپر جیسے ہی کلک کروں گا یہ ڈیٹ آف برتھ والا کالم اس کے اندر سے ڈیلیٹ ہو گیا ہے۔ اسی طرح سیم کوئی بھی کالم ڈیلیٹ کرنا ہو یوں سلیکٹ کریں، رائٹ کلک کر کے ڈیلیٹ کالم کر دیں۔ اب یہ میں نے جو کالم ڈیلیٹ کیا ہے اس کو میں واپس بھی لا سکتا ہوں، وہ آپ کو پتہ ہے، آپ انڈو کر سکتے ہو، کی بورڈ سے اپنے کنٹرول کا بٹن دبا کے رکھیں اور زیڈ کا بٹن دبائیں تو کوئی بھی جو کام آپ کر رہے ہوتے ہو خراب ہو جاتا ہے تو وہ واپس آ جاتا ہے۔ تو یہ کالم ڈیلیٹ کرنے کا طریقہ ہے۔ اب میں آپ کو قطار ڈیلیٹ کرنے کا طریقہ بتا رہا ہوں۔ ویسے ضروری نہیں ہے کہ آپ یوں کلک کر کے ہی رائٹ کلک کر کے ڈیلیٹ کالم کرو، ایک اور طریقہ بھی ہے۔ مثلا اس کلاس والے کالم کو میں ڈیلیٹ کرنا چاہتا ہوں تو میں رائٹ کلک کروں گا اور یہاں پہ یہ ڈیلیٹ سیل کا آپشن آ رہا ہے۔ ڈیلیٹ سیل میں جب آپ جائیں گے تو مزید آگے یہ آپشن کھلتے ہیں کہ آپ کو ایک رو ڈیلیٹ کرنی ہے، کالم کرنا ہے، ایک کونے سے سیل کو ڈیلیٹ کرنا ہے، یہ لیفٹ سے کرنا ہے۔ تو آپ نے یہاں پہ یہ ڈیلیٹ کالم چونکہ ہم کرنا چاہ رہے ہیں تو ہم نے اس ریڈیو بٹن کو کلک کرنا ہے، یہ اس کو سلیکٹ کرنا ہے، ڈیلیٹ کالم کو، انٹائر کالم۔ اوکے کریں گے تو اب جس خانے کے اندر یہ کرسر کھڑا ہوگا، جیسے کلاس والے خانے کے اندر یہ کالم کے اندر کرسر کھڑا ہے میرا، تو وہی کالم ڈیلیٹ ہو جائے گا۔ لیکن یہ تھوڑا پیچیدہ طریقہ ہے۔ پیچیدہ مراد یہ ہے کہ آپ ڈائریکٹ شارٹ کٹ لگائیں، یوں سلیکٹ کریں اور رائٹ کلک کر کے ڈیلیٹ کالم کریں گے تو فوراً ہی ڈیلیٹ ہو جائے گا۔ میرے خیال میں یہ طریقہ بیسٹ ہے، اب آپ کو جو مناسب لگے وہی آپ نے استعمال کرنا ہے۔ سیم اسی طرح میں فار ایگزامپل جیسے یہ قطار نمبر 3 پڑی ہے، یہ ساری میں نے یوں ڈیلیٹ کرنی ہے یہاں سے، تو اس کو ہم ڈیلیٹ رو کہتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہوگا کہ یہ کالم ہے اور یہ اس طرح رو ہوتی ہے، تو میں اس رو کو ڈیلیٹ کرنا چاہتا ہوں تو میں اس کرسر کو یا رو کو یا تو یوں اکٹھا سلیکٹ کر لوں گا۔ اب بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ یہ لمبی قطار ہوتی ہے
یوں ڈریگ کر کے لے کے جانا بڑا مسئلہ ہوگا. تو آپ ایرو کی کو اس کے بالکل منہ کی طرف رکھیں یوں. یہ دیکھیں نا سامنے, یہ جیسے ہی یہ کرسر باہر نکالتا ہوں, یہ دیکھیں نا ایرو کی بلیک سا بن جاتا ہے یوں. تو کلک کریں گے پوری رو سلیکٹ ہو جائے گی. یہ غور کریں, یہ ایک سیل کو کرنا ہے تو یوں یہ باریک ایرو کی ہے, جو اگر آپ نے پوری قطار کو کرنا ہے تو یوں بالکل اس کے نزدیک رکھیں, جیسے یہ موٹا سا ایرو کی نظر آ رہا ہے. کلک کریں گے پوری قطار سلیکٹ ہو جائے گی. اب اسی طرح اس رو کے اندر رہتے ہوئے رائٹ کلک کر کے آپ نے ڈیلیٹ رو کے اوپر کلک کرنا ہے. پہلے ڈیلیٹ کالم کا آپشن یہاں پہ موجود تھا, اب ڈیلیٹ رو کا آپشن یہاں پہ آیا کھڑا ہے. تو جیسے ہی میں ڈیلیٹ رو کے اوپر کلک کروں گا تو آٹومیٹیکلی یہ رو اس کے اندر سے ڈیلیٹ ہو گئی ہے. یہ دیکھیں سیریل نمبر جو 3 تھا وہ اس میں سے ختم ہو گیا ہے. واپس بلانا ہے تو آپ کنٹرول Z دبا کے انڈو بھی کر سکتے ہو. تو یہ آپ کو ڈیلیٹ رو کرنے کا طریقہ بھی آ گیا ہے. اب ہم پورے ٹیبل کو ہی ڈیلیٹ کرتے ہیں. عزیز طلبہ, یہ تو میں آپ کو پہلے ہی غالباً بتا چکا ہوں کہ آپ پورے ٹیبل کو کیسے ڈیلیٹ کریں گے. کرسر اس ٹیبل کے اندر رکھ دیں اور یہ لے آؤٹ کا آپشن ہے, یہاں جا کے ڈیلیٹ میں ادھر بھی آپ ڈیلیٹ کالم اور یہ قطار اور یہ سارا کچھ کر سکتے ہو. جیسے اب یہ کلاس والا کالم مجھے ڈیلیٹ کرنا ہے تو میں لے آؤٹ میں آ کے یہاں ڈیلیٹ اور یہ ڈیلیٹ کالم کر دوں گا تو وہ دیکھیں کالم وہاں سے ڈیلیٹ ہو گیا. اب اس کو واپس بلانا ہے تو آپ کنٹرول Z بھی کر سکتے ہو. اب اسی ٹیبل کو میں نے سارے کو ڈیلیٹ کرنا ہے تو ڈیلیٹ میں جا کے یہ ڈیلیٹ ٹیبل کا آپشن پڑا ہے. لے آؤٹ میں آتے ہوئے یہاں ڈیلیٹ میں پھر آنا ہے اور یہ ڈیلیٹ ٹیبل کے اوپر کلک کر دینا ہے. دیکھیں پورا ٹیبل ہی ڈیلیٹ ہو گیا ہے. انڈو کی مدد سے اس کو واپس لے آیا ہوں. اب میں اگلا فیچر جو پڑھانے لگا ہوں وہ ہے سپلٹ سیل. سپلٹ سیل کا مطلب ہوتا ہے آپ ایک خانے کے اندر مزید خانے بنانا چاہتے ہو. مثلا اس خانے کو آپ تقسیم کرنا چاہتے ہو. سپلٹ کا مطلب ہوتا ہے تقسیم کرنا, چھوٹا کر لینا یا ٹکڑے کر لینا. میں اب اس کو اس خانے کو 2 خانے بنانا چاہتا ہوں تو میں رائٹ کلک کر کے یہاں سے یہ سپلٹ سیل کا آپشن موجود ہے. جس خانے کو تقسیم کرنا ہے اسی کے اندر پہلے کرسر رکھنا لازمی ہوگا. تو رائٹ کلک کریں گے اور سپلٹ سیل کے اوپر آ جائیں گے. جیسے ہی سپلٹ سیل کے اوپر میں کلک کروں گا تو وہ مجھ سے مزید پوچھے گا. یہ سامنے آپ کے نظر آ رہا ہے نمبر آف کالمز اور نمبر آف روز. وہ یہ پوچھنا چاہ رہا ہے کہ آپ اس خانے کو کتنے حصوں میں تقسیم کرنا چاہتے ہو. مثلا کہ اس کے یوں کالم کتنے بنانے ہیں اور قطاریں کس طرح کتنی بنانی ہے. فار ایگزامپل میں قطاریں ابھی نہیں بناتا, صرف اس کے یوں درمیان میں 2 کالم بنا لیتا ہوں, ٹکڑے کر لیتا ہوں. تو میں نے یہ 2 لکھ دیے یہاں پہ. یہاں سے اس طرح بڑھا بھی سکتے ہو. میں فار ایگزامپل 3 کر دیتا ہوں. جیسے ہی اوکے کروں گا تو آپ نے نوٹ کرنا ہے اس خانوں کو وہ 3 حصوں میں تقسیم کر دے گا. یہ دیکھیں 1 2 اور یہ 3. اکثر اوقات آپ دیکھتے ہو آئی ڈی کارڈ لکھنے کے لیے آپشن موجود بنا ہوا ہوتا ہے فارمز کے اوپر کہ اپنا آئی ڈی کارڈ لکھیں. تو وہ اس طرح ایک خانے کے اندر مزید خانے بنا دیتے ہیں. جیسے اس کے اندر میں ایگزامپل دے کے سمجھاتا ہوں. رائٹ کلک کر کے سپلٹ سیل کر لیتے ہیں. اب اس کے اندر میں 7 کالم بنا لیتا ہوں. تو یہ دیکھیں نا چھوٹے چھوٹے ٹکڑے بن گئے ہیں. اکثر اوقات یوں وہ پہلے ہی لکھ رکھتے ہیں, جیسے ہم آئی ڈی کارڈ لکھتے ہیں جی 3830 یہ ڈیش اس طرح. تو یہ سپلٹ سیل کہتے ہیں اس کو, کہ ایک خانے کے اندر مزید خانے اگر آپ ایڈ کرنا چاہیں تو یہ سپلٹ سیل کا آپشن ہوتا ہے. اگلا آپشن میں نے آپ کو جو پڑھانا ہے وہ ہے ٹیکسٹ ڈائریکشن کا. ٹیکسٹ کا مطلب رائٹنگ ہوتا ہے اور ڈائریکشن کا مطلب ہوتا ہے جی کہ آپ اس کی لکھائی کی سمت چینج کر سکتے ہو. بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے آپ دیکھتے ہو کہ یہ جو لکھائی ہوئی پڑی ہے ٹائٹل پہ, اس کا منہ یوں الٹے رخ ہوتا ہے. مثلا اب جیسے اس کلاس کو میں نے یوں اس ورٹیکل شکل میں یوں لکھنا ہے تو یا اس سیریل نمبر کو یوں الٹا کے لکھنا ہے تو میں اس کو کیسے لکھوں گا. میں اس خانے کے اندر کرسر رکھوں گا, رائٹ کلک کر کے میں یہاں پہ پہلے تو یہ سپیلنگ کی بھی غلطی دے رہا ہے کہ یہ آپ کے سپیلنگ غلط ہے, میں اس کو اگنور کر لیتا ہوں. رائٹ کلک کروں گا تو اس میں یہ ایک آپشن آ رہا ہے ٹیکسٹ ڈائریکشن کا. یہ نظر آ رہا ہوگا آپ لوگوں کو. ٹیکسٹ ڈائریکشن کا مطلب ہے کہ آپ جب اس کے اوپر کلک کریں گے تو یہ ٹیکسٹ ڈائریکشن کا ایک کاشن آپ کے سامنے یہ رکھ دیتا ہے. ٹیبل ایک باکس آ جاتا ہے سامنے. اب وہ کہتا ہے جی کہ آپ رائٹنگ کو کس صورت رکھنا چاہتے ہو. جیسے اب ڈیفالٹ یہ اسی شکل میں لکھی پڑی ہے, یہ جیسے یوں پڑی ہے. میں چاہتا ہوں نہیں اس کا منہ یوں اوپر کی طرف ہو جائے, تو میں ٹیکسٹ ڈائریکشن یہ والا آپشن سلیکٹ کر لوں گا.
یہ ایک ایگزامپل دے رہا ہے، جیسے یہ پڑھا ہے دا کوئک براؤن ہنگری فاکس. اب یہ جیسے دیکھو نا یوں الٹے رخ اس کا منہ ہو گیا ہے، تو میں نے کھانا سلیکٹ کیا ہوا ہے سیریل والا، میں یہ آپشن سلیکٹ کر کے اوکے کروں گا. آپ نے یہ نوٹ کرنا ہے سیریل نمبر والا کھانا دیکھیں نا یوں اس رخ بن گیا ہے. اب بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں کوئی پروفارما وغیرہ بنا رہے ہوتے ہیں، جیسے اب یہ نیم لکھا پڑا ہے، یہ ادھر یوں لکھیں تو اتنی جگہ گھیر لیتا ہے، پھر اس کو ہم یوں الٹے رخ کر لیتے ہیں. تو اس کو اب کرسر یہاں پہ رکھنا ہے، رائٹ کلک کر کے ٹیکسٹ ڈائریکشن پہ آنا ہے. اب میں فار ایگزامپل اس کا رخ جو ہے نیچلے رخ کر دیتا ہوں یوں، یہ سلیکٹ کر کے اب میں جیسے اوکے کروں گا نا تو آپ نے نوٹ کرنا ہے یہ نیم والی یہ رائٹنگ ہے یہ الٹ ہو کے یوں ہو کے آ جائے گی. یہ غور کریں. اس کو آپ یہاں سے رو کو پکڑ کے چھوٹا بڑا بھی کر سکتے ہو. اب جیسے اس کو یوں چھوٹا بڑا کرنا ہو یہاں سے یہ میں آپ کو پہلے ہی کل طریقہ بتا چکا ہوں. اب یہ لکھائی دیکھیں نا اس رخ آ گئی ہے، اس کو میں نے یوں رکھا ہوا ہے. اب اس کو بھی میں یوں چینج کرنا چاہ رہا ہوں، رائٹ کلک کر کے ٹیکسٹ ڈائریکشن پہ چلا جاتا ہوں، یوں کر لیتا ہوں. اب یہ دیکھیں یوں بھی یہ الٹے رخ یہ یعنی کہ اس طرح ہو گئی ہے. تو اکثر پروفارموں کے اندر آپ دیکھتے ہو اس طرح کی رائٹنگ ہوئی پڑی ہوتی ہے، تو یہ ٹیکسٹ ڈائریکشن کی بدولت ہم اس کو کر سکتے ہیں. اگلا آپشن میں نے آپ کو پڑھانا ہے ٹیبل بارڈر کا، کہ ٹیبل کے اوپر آپ بارڈر کیسے لگا سکتے ہو. بارڈر کا مطلب جیسے آپ کو میں یہاں پہ یہ بارڈر پڑھا آیا تھا، یاد ہوگا آپ لوگوں کو ہوم کے اندر آل بارڈر لیفٹ بارڈر، تو اس کو بھی ہم بارڈر لگانا چاہ رہے ہیں. سارے ٹیبل کو میں یوں سلیکٹ کر لوں گا، رائٹ کلک آپ کریں گے، اس کے اندر ایک آپشن ہوتا ہے بارڈرز اینڈ شیڈنگ کا، یہ نظر آ رہا ہوگا آپ لوگوں کو. یہ وہی چیز ہے، یہ آگے بھی چل کے آئے گا پیج لے آؤٹ کے اندر، میں وہاں بھی اس کو ڈیٹیل سے بتاؤں گا. یہ بارڈر اینڈ شیڈنگ کے اوپر جب آپ کلک کریں گے تو یہ آپ کے سامنے بارڈر کے سٹائل آ جائیں گے. فی الحال میں یہ بارڈر پڑھا رہا ہوں، یہ پیج بارڈر آگے چل کے ہم پڑھیں گے. یہ بارڈر آپ کے ٹیبل کے اوپر اپلائی ہوگا. تو میں یہاں پہ یہ بارڈر کے سٹائل دیکھیں، بہت سارے اس میں سٹائلز پڑے ہیں کہ آپ کس کلر کا ٹیبل کس طرح کا بنانا چاہتے ہو. فار ایگزامپل میں یہ ڈبل لائن والا بنانا چاہ رہا ہوں، یا میں اس طرح ڈاٹڈ لائن کا بنانا چاہ رہا ہوں. وہ کہتا ہے اس کا کلر کون سا آپ رکھنا چاہ رہے ہو. فار ایگزامپل میں کہتا ہوں لال کلر میں یہ ٹیبل جو میرا ڈرا ہو. اب یہاں پہ وہ پوچھ رہا ہے کہ اس کی موٹائی کتنی ہو لائن کی، یہ آپ اپنی مرضی کے مطابق یہاں سے سیٹ کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل میں یہ سلیکٹ کر لیتا ہوں. اب جیسے ہی میں اوکے کروں گا، یہ جو سٹائل، یہ کلر اور یہ موٹائی میں نے سلیکٹ کی ہے ٹیبل کی، اسی شکل میں یہ ٹیبل آپ کے سامنے بن کے آ جائے گا. یہ غور کریں. تو اس کو آپ چینج بھی کر سکتے ہو دوبارہ اسی طرح رائٹ کلک کر کے، بلکہ پہلے آپ اس کو سلیکٹ لازمی کریں گے، ادروائز یہ اپلائی نہیں ہوگا. رائٹ کلک کر کے بارڈر اینڈ شیڈنگ پہ جانا ہے، اور یہاں سے آپ کوئی بھی اب سمپل فار ایگزامپل سادہ لگانا چاہ رہے ہو یہ، اور اس کی موٹائی زیادہ رکھنا چاہ رہے ہو یہ کر لو. اب میں اوکے کروں گا تو آپ نوٹ کریں اس شکل میں یہ آپ کا ٹیبل گہرا سا بن کے آ گیا ہے. تو یہ اس میں آپ کے خود کی یہ سارے کرنے والی ہاتھ سے کرنے والی چیز ہے. آپ یہ بارڈر اینڈ شیڈنگ میں جا کے یہاں سے یہ ملٹیپل بارڈر پڑے ہیں، یہاں سے آپ اس کو تجربے کر سکتے ہو، کلر بھی یہاں سے سیٹ کر سکتے ہو. میں یہ جیسے آپ کو دکھا رہا ہوں اوکے کریں گے تو اب یہ اسی سٹائل کے اندر یہ بارڈر اپلائی ہو کے ٹیبل بن کے آ جائے گا. تو یہ آپ کو اب ٹیبل بارڈر کی بھی سمجھ آ گئی ہے. اب میں اگلی چیز جو سمجھانے والا ہوں وہ سیل الائنمنٹ سمجھانے والا ہوں. سیل الائنمنٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ نے یہ جو ٹیبل کے اندر رائٹنگ کی ہے اس کو وہ کس سمت کے اندر رکھے. مثلا یہ میں اس خانے کو تھوڑا سا کھلا کر لیتا ہوں. اب یہ میری جو رائٹنگ پڑی ہے نا یہ سیل کے اس رخ پڑی ہے، یعنی کہ اس کی اس دیوار کے ساتھ ملی پڑی ہے، یہ جگہ بچی پڑی ہے. میں چاہتا ہوں کہ یہ جو سیل الائن یہ جو رائٹنگ میری ہے یہ اس سیل کے بالکل درمیان میں آ جائے. تو یہ پھر ہم ان کو سلیکٹ کریں گے. آپ لے آؤٹ کے اندر بھی جا کے سیل الائنمنٹ یہ سیٹ کر سکتے ہو، یا آپ ادھر رائٹ کلک کر کے بھی یہ سیل الائنمنٹ سلیکٹ کر سکتے ہو. وہ کہتا ہے جی کہ میں کہاں پہ رکھوں، یہ اس نے مثالیں دے رکھی ہیں، سینٹر میں لے کے جائے، سینٹر میں لے کے جائے لیکن تھوڑا سا یہ ٹاپ کی طرف رکھے یوں. آپ یہ چیز یہاں سے بھی سلیکٹ کر سکتے ہو یہ سینٹر میں. یہ آپ پہلے ہوم مینیو کے اندر بھی پڑھائے ہو، جسٹیفائی سینٹر میں لے کے آنا. آپ کو یاد ہوگا جب میں یہ پڑھا رہا تھا تو میں نے آپ کو کہا تھا جب ہم ٹیبل میں جائیں گے تو وہاں بھی اس کا استعمال ہوگا. اب یہ غور کریں نا رائٹنگ، اب میں ساری لکھائی کو سلیکٹ کر کے میں کہتا ہوں سینٹر میں آ جائے، یہ سینٹر میں ہو گیا ہے. میں کہتا ہوں لیفٹ پہ چلی جائے، رائٹ پہ چلی جائے، جسٹیفائی ہو. تو یہ ساری چیزیں یہاں سے استعمال ہو سکتی ہیں. تو یہ ساری چیزیں آج ہم نے ڈسکس کی ہیں. کل انشاءاللہ اتنی چیزیں مزید ٹیبل کی میں آپ کو سمجھاؤں گا. اب آپ اس کی پریکٹس کریں. امید ہے آپ کو آج کا لیکچر سمجھ آ چکی ہوگی. بہت بہت شکریہ.